محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. محترم اسلامی بھائیو، محترم اسلامی بھائیو، جیسا کہ گزشتہ درس میں بیان کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جب نبی بنا کر بھیجا تو اس سے پہلے دنیا کی حالت بہت ہی زیادہ بگڑ چکی تھی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کی طرف دیکھا، فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. پوری دنیا والوں سے اللہ تبارک و تعالی سخت ناراض ہوا، کیونکہ دنیا سے تقریباً توحید ختم ہو چکی تھی. جس مقصد کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تھا، انسان اس مقصد کو بھول چکے تھے. الا بقایا من اہل الکتاب، اہل کتاب کے کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ رب العالمین کی بندگی میں لگے ہوئے تھے. کچھ لوگ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. آپ جس دور میں نبی بن کر آئے ہیں، اس دور کو سمجھنے کے لیے، جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی بیان کیا گیا تھا، ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے واقعے کو پڑھتے ہیں، جس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا، یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس وقت دنیا کا کیا حال تھا. کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حق کی تلاش میں فارس سے نکل کر ملک شام کے خطے کا سفر کرنے کے بعد عرب تک پہنچے ہیں، اور اتنی ساری پریشانی انہوں نے صرف حق کو تلاش کرنے میں لگائی ہے. اپنی زندگی کا یہ بہت ہی زیادہ دردناک اور بہت ہی زیادہ دلچسپ اور بہت ہی زیادہ باہمت واقعہ، جس میں ہمت بھی ہے، دلچسپی بھی ہے اور بہت ہی زیادہ دردناک بھی ہے واقعہ. کیونکہ اس میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری مصیبتیں بھی برداشت کرنی پڑی ہیں. اپنا یہ واقعہ بذات خود سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں، اور اس واقعے کو حدیث کی بہت سی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے اور واقعہ صحیح ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حدثنی سلمان الفارسی،
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود یہ واقعہ مجھ کو سنایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں فارس کا رہنے والا تھا۔ اسبہان کے علاقے میں ایک چھوٹا سا دیہات جس کا نام جئی ہے، وہاں کے بہت بڑے مالدار کا میں بیٹا تھا، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اس دیہات کے بڑے مالدار اور زمیندار تھے۔ آپ فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ، میں اپنے باپ کا سب سے چہیتا تھا۔ شاید کوئی اور اولاد نہیں رہی ہوگی، اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حد درجے چاہتے تھے۔ باپ کی اس محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شدید محبت کی وجہ سے میرے باپ نے مجھے گھر کے اندر بند کر کے رکھ دیا تھا، یعنی کسی محنت مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ کہیں جانے کی ضرورت پڑتی تھی، بلکہ کہیں جانے سے کچھ ہو نہ جائے اس ڈر سے میرے باپ مجھے گھر سے باہر بھی نہیں بھیجتے تھے۔ جیسے ایک لڑکی کو گھر میں روک کر رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے مجھے بھی گھر میں روک کر رکھا گیا تھا۔ اور میرا باپ آتش پرست اور اس کا بڑا پجاری تھا، یعنی آگ کا بہت بڑا پجاری تھا۔ کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی آگ بجھنے نہیں دی جاتی تھی، اس کو جلایا جاتا تھا، اس کی حفاظت کی جاتی تھی۔ اور میرے باپ نے مجھے یہ چیز بھی سکھا رکھی تھی تاکہ میں ان کے بعد اس ذمہ داری کو سنبھال سکوں۔ ایک دن میرا باپ گھر کی کچھ تعمیری کام میں مشغول ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں اپنا وہ باغ دیکھ کر آؤں جس کی دیکھ بھال میرے باپ کیا کرتے تھے۔ جب میں باغ دیکھنے کے لیے نکلا تو مجھے نصارہ یعنی کرسچنوں کے ایک چرچ سے گزرنا پڑا۔ وہاں سے ان کے عبادت کی جو آوازیں میرے کان سے ٹکرائی تو میں کنیسے میں داخل ہو گیا، اور اس سے پہلے مجھے دنیا کی کوئی خبر نہیں تھی کیونکہ میں گھر سے باہر نکلتا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں کنیسے میں داخل ہوا، ان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے عبادت کا یہ ڈھنگ مجھے بڑا پسند آیا۔ میں شام تک وہیں پر رکا رہا، ان کے عبادت کے طور و طریقے دیکھتا رہا۔ جب شام ہوئی، گھر واپس ہوا تو میرے والد میرے لیے بے حد پریشان تھے کہ اتنی دیر گئے واپس نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے میری تلاش میں بہت سارے لوگوں کو بھی بھیج دیا تھا۔ جب میں باپ کے پاس پہنچا تو پریشانی کے عالم میں میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ بیٹے کہاں تھے؟ میں نے کہا کہ میرا گزر کنیسے سے ہوا، میں کنیسے میں داخل ہوا، دیکھا کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں اور ان کی عبادت کا ڈھنگ اور ان کی عبادتیں ہماری عبادتوں سے زیادہ بہتر اور اچھی ہیں۔ میرے باپ نے کہا کہ بیٹے اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے، تو اور تیرے باپ دادا جس دین پر چل رہے ہیں یہ دین نصارہ کے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم یہاں پر تھوڑی دیر تک رک کر یہ سوچیں کہ اس وقت میں اللہ کی مرضی کا دین کون سا تھا؟ نصرانیت تھی، کیونکہ ابھی اسلام نہیں آیا تھا۔ یعنی روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی چیز قابل قبول ہو سکتی تھی اللہ کے پاس تو وہ نصرانیت کی صحیح تعلیمات ہو سکتی تھی۔ مجوسیت، آتش پرستی سراسر کفر اور دلالت تھی۔ دنیا والے ہمیشہ اپنی دلالت پر پردہ ڈالنے کے لیے باپ دادا کا سہارا لیتے ہیں۔ اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے بھی
سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادا کا دین اس دین سے بہتر ہے، اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حق کو ایک حد تک قریب سے دیکھ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ان کا دین ہمارے دین سے زیادہ بہتر ہے۔ جب باپ کو خوف محسوس ہوا کہ بیٹا کہیں بگڑ نہ جائے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخافنی، میرے باپ گھبرا گئے، فجعل فی رجلی قیدا، انہوں نے میرے پیر میں بیڑیاں ڈال دی کہ میں گھر سے باہر نہ نکل سکتا۔ ثم حبسنی فی بیتہ، پھر انہوں نے اپنے گھر میں مجھے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے نصارہ کے پاس چرچ میں یہ پیغام بھجوایا کہ یہ دین مجھے پسند آ گیا ہے، میں اس دین کی صحیح تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہوں، یہ تعلیمات کہاں مل سکتی ہیں؟ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ اس دین کی زیادہ معلومات ملک شام میں پہنچ کر مل سکتی ہیں، اور اس وقت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس میں تھے، جو اس وقت کا ایران اور عراق ہے، جہاں پر آگ کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چرچ یہ پیغام بھجوایا کہ اگر ملک شام کا کوئی قافلہ آئے، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ملک شام کی طرف واپس ہونے لگے، تو مجھے پیغام دے دیا جائے، میں کسی طریقے سے نکل کر قافلے سے مل کر ملک شام پہنچنا چاہتا ہوں۔ حق کی تڑپ نے باپ کی دولت، مالداری، ہر چیز کو ٹھکرانے کے لیے تیار کر دیا۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ ملک شام سے ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور واپس ہونے والا ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی طریقے سے بیڑیاں کاٹ کر کنیسے کا رخ کیا، وہاں سے ملک شام کے اس قافلے کے ساتھ ہو کر ملک شام پہنچ گئے۔ اب یہاں پر آزمائش کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ حق کا طالب، حق تلاش کرنے والا کبھی بھی اہل حق کو برا کرتے ہوئے دیکھ کر حق سے بدظن نہیں ہوتا۔ یہ سبق ہم کو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس درس سے ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب میں ملک شام پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس دین کا سب سے بڑا عالم یہاں پر کون ہے؟ لوگوں نے پادری کا پتہ دیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کنیسہ پہنچا، پہنچنے کے بعد میں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہاری خدمت کرتے ہوئے تمہارے ساتھ رہوں، تاکہ مجھے دین کی کچھ معلومات حاصل ہو جائیں۔ اگر یہ چیز آپ کو بری نہ لگے تو آپ مجھے اپنے ساتھ کر لیجیے۔ راہب نے، پادری نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مان لی، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی خدمت کرتے ہوئے نصرانیت کا علم سیکھتے رہے۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ، وہ آدمی بہت برا تھا، علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ لوگوں سے صدقہ حاصل کرتا تھا کہ اس سے غریبوں کی مدد کرے گا، غریبوں میں تقسیم کرے گا، اور اپنے لیے جمع کرتا تھا۔ لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کرتے ہوئے اس سے دین سیکھتے رہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، جب وہ مر گیا اور لوگ اسے دفن کرنے کا ارادہ لے کر آئے، تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک برا آدمی ہے، آپ لوگوں سے صدقہ وصول کر کے اپنے لیے جمع کیا کرتا تھا، اگر آپ لوگوں کو یقین نہ آئے تو اس کا جمع کیا ہوا خزانہ میں تمہیں دکھا سکتا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 بڑے بڑے مٹکے نکالے جس میں بہت سارا سونا چاندی بھرا ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اس کی حقیقت جان لی تو اسے جوتوں اور چپلوں سے مار کر اسے سولی پر لٹکا دیا، اور انہوں نے اس کو دفن نہیں کیا۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے آدمی کو یہ ذمہ داری دے دی گئی
اور وہ شخص بہت ہی زیادہ نیک، اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا عبادت گزار بندہ تھا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام سے پہلے کسی بھی آدمی کو اتنا اچھا نہیں پایا۔ اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا اور دین کا بڑا علم بھی رکھتا تھا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو شخص ملا ہے، اگر حق کی صحیح طرف سلمان فارسی میں نہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس دین سے بدظن ہو کر مرتد ہو گئے ہوتے، لیکن انہیں لوگوں کے عمل سے مطلب نہیں تھا، بلکہ انہیں مطلب حق سے تھا، حق کی تلاش میں نکلے تھے۔ اسی لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک آدمی کا کارنامہ ہے، ایک آدمی کی کرتوتیں ہیں، دین کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی نصرانیت کی مکمل تصویر پیش کرنے والا یہ شخص نہیں ہے، تعلیمات الگ ہیں اور یہ شخص الگ ہے۔ یہی ایک حق کے طالب علم کی پہچان ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ دلائل پر نظر رکھتا ہے، آدمی کے عمل سے بدظن ہو کر دین سے بدظن نہیں ہوتا۔ دوسرا شخص جو ملا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بڑی محبت کی، اس سے بہت ساری باتیں سیکھیں۔ فرماتے ہیں وَأَقَمْتُ مَعَهُ زَمَنًا، ایک لمبے عرصے تک مجھے اس کے ساتھ رہنے کا موقع ملا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں حق کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا، تمہارے ساتھ رہ کر بہت ساری باتیں سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اب آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے حق کی تلاش ہے، بتائیے کہ میں کس سے یہ دین کی باتیں سیکھوں، آپ مجھے کس کے پاس جانے کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آدمی اہل حق سے اہل حق کے بارے میں پوچھے، جس طریقے سے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے پہلے یہ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی علم والوں سے سیکھے، ہر شخص سے نہ سیکھے، گمراہ ہو جائے۔ اسی لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دین پر دیکھا تو اس سے خود پتہ پوچھا کہ اب میں مزید کس سے سیکھ سکتا ہوں، کس کی شاگردی اختیار کروں۔ تو اس شخص نے کہا اے بنی، اے بیٹے، اللہ کی قسم، میرے علم کے مطابق اس زمانے میں ان تعلیمات پر کوئی نہیں ہے جن کو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن یہاں سے کچھ دور پر ایک بستی ہے جس کا نام موصل ہے، وہاں کے پادری سے اگر آپ مل سکتے ہیں تو جا کر ملیں، وہ آپ کو دین کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس کی تدفین ہو گئی، تو اس کے بعد میں موصل کی طرف چل پڑا۔ موصل پہنچنے کے بعد میں نے کہا کہ میرا واقعہ اس طریقے سے ہے کہ میں فارس سے نکلا، شام میں آیا، فلاں شخص سے ملاقات ہوئی، ایک عرصے تک اس کے پاس رہا، جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، لہذا میری یہ خواہش ہے کہ آپ کی خدمت کرتے ہوئے میں آپ سے دین کی باتیں سیکھ سکوں، لہذا آپ مجھے اپنے پاس رہنے کی اجازت دیں۔ موصل کے اس شخص نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمانے تک رکھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھی وہی باتیں کہیں جو اس سے پہلے شخص سے کہی تھیں کہ اب آپ کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے، مجھے کس کے پاس جانے کی صلاح دیتے ہیں۔ تو موصل کے شخص نے کہا کہ نصیبیین کی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ کو ایسا شخص مل سکتا ہے جو اس دین کی صحیح باتیں بتا سکتا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موصل سے نکل کر نصیبیین نام کی جگہ پر پہنچتے ہیں اور کئی دن تک اس کی خدمت کرتے ہیں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس سے صلاح مشورہ کر کے عموریہ نام کی ایک جگہ پر پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں عموریہ میں پہنچا، وہاں کے شخص کے پاس کچھ دن تک رکا، تو میں
علم کے ساتھ ساتھ کچھ محنت اور مشقت بھی اٹھانے لگا، جس سے میرے پاس کچھ گائے اور بکریاں جمع ہو گئیں۔ جب عموریہ کا یہ پادری موت کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے کہا کہ اب میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، آپ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، بتائیے کہ اب میں کس سے دین کی باتیں سیکھوں۔ عموریہ کے اس شخص نے کہا کہ دیکھو، میرے علم کے مطابق اب دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں رہا جو ان تعلیمات پر ہو جن تعلیمات کو لے کر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن حالات کے اعتبار سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اب وہ وقت قریب آ چکا ہے جس میں اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کی علامتیں یہ ہیں کہ وہ ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ پر آئیں گے جہاں پر کھجور کے بہت سارے باغات ہوں گے، اور اس کے دو طرف بہت ہی زیادہ کالے پتھر ہوں گے، یعنی مدینے کا نقشہ انہوں نے پیش کیا اور کہا کہ ان کی کچھ نشانیاں ہوں گی۔ ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کریں گے، ان کے کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی، اگر ان کا زمانہ تمہیں مل جائے، انہیں پالو، تو ان کے دین کو قبول کرنا اسی میں کامیابی ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو میں کسی ایسے قافلے کے انتظار میں تھا جو مجھے حجاز کی سرزمین میں لے جائے، کیونکہ بحث و مباحثے کے بعد مجھے پتا چلا کہ جو نشانیاں میرے استاد نے بتلائی ہیں وہ نشانیاں حجاز کی سرزمین پر مکمل ہوتی ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے موت کے بعد کچھ لوگ آئے جو حجاز کی طرف جانا چاہتے تھے، میں نے ان لوگوں سے سودا طے کیا، کہا کہ اگر تم لوگ مجھے عرب تک لے جاؤ تو یہ بکریاں اور یہ گائے میں تمہیں بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کا تعلق قبیلہ کلب سے تھا اور یہ لوگ تاجر تھے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ جب عرب کے قریب پہنچے تو انہوں نے ان کی بکریاں اور گائے چھین لی۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے غلام بنا کر انہوں نے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہاں سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دکھ کی کہانی شروع ہوتی ہے، دکھ کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے غلام بنا کر بیچا گیا، اور جہاں پر بیچا گیا وہ جگہ ایسی نہیں تھی جس جگہ کی نشاندہی میرے استاد نے کی تھی، لیکن اللہ کی مہربانی سے اس یہودی کا ایک چچازاد بھائی اس جگہ پر پہنچا تھا، تو اس نے مجھے اپنے مالک سے خرید لیا اور خرید کر مجھے مدینہ طیبہ کی طرف لے آیا۔ جب میں مدینہ میں پہنچا، مدینے کی سرزمین کو دیکھا تو بڑا خوش ہوا، کیونکہ یہ وہی جگہ لگ رہی تھی جس کی نشاندہی میرے استاد نے کی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دن رات محنت کرتا رہا کیونکہ غلام تھا۔ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر میں اپنے مالک کا کچھ کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا ایک ساتھی دوڑتے ہوئے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یہ لوگ جس نبی کا انتظار کر رہے تھے، جسے نبی سمجھتے ہیں، وہ آ چکے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تھر تھر کانپنے لگا، ایسے لگتا تھا کہ کھجور کے درخت سے میں نیچے گر جاؤں گا۔ تیزی سے اتر کر اپنے مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کے یہ ساتھی کیا کہہ رہے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مالک نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہیں اس معاملے میں مداخلت کی ضرورت ہی کیا ہے، میں نے تمہارا اس سے تعلق ہی کیا ہے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا کہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب کام پورا ہو گیا تو میں اس سے پہلے تھوڑی سی کھجوریں جمع کیا ہوا تھا، ان کھجوروں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ابھی مسجد قباء ہے وہاں پر اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو کھجوروں کو آپ کے آگے کیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اور آپ کے ساتھ بہت سے غریب اور مسکین لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ صدقے کی کچھ کھجوریں تھیں، میں نے مناسب سمجھا کہ یہ آپ تک پہنچائی جائیں کیونکہ میرے علم کے مطابق آپ ہی اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کھجوریں آگے بڑھا کر میں آپ کو دیکھتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کو صحابہ کے سامنے آگے بڑھا کر کہا کہ اس کو کھاؤ، اور آپ نے ان کھجوروں کو نہیں کھایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا ہذہ واحدہ، یہ پہلی نشانی ہے، کیونکہ اس شخص نے بتلایا تھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے کچھ دنوں کے بعد تھوڑی سی کھجوریں اور لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا اور میں نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، لہذا یہ چھوٹا سا ہدیہ لے کر آیا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں سے تناول بھی فرمایا، یعنی ان کھجوروں کو آپ نے خود بھی کھایا اور صحابہ کے سامنے بھی آگے بڑھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ دوسری نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد جو مسلمانوں کا قبرستان ہے مدینہ طیبہ میں، وہاں پر ایک تدفین میں شرکت فرما تھے۔ اس وقت میں قبرستان میں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومنے لگا، کیونکہ میرے استاد نے بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ مہر نبوت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے مہر نبوت کی تلاش تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا کہ میں کسی چیز کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے چادر ہٹا لی، میں نے آپ کے کندھوں کے بیچ مہر نبوت کو دیکھا۔ مہر نبوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے بیچ میں ایک ابھرا ہوا حصہ تھا جس پر بہت سارے مبارک بال تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے مہر نبوت کو دیکھا میرے آنکھوں میں بے حد آنسو امڑ آئے، میں لپٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے لگا۔ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا جو ابتدا سے میرے ساتھ چلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے واقعے کو سنا، سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو نکل آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلمان، اپنے مالک کے ساتھ مکاتبہ کر لو، یعنی ابھی بھی تم غلامی میں ہو، لہذا مالک کے ساتھ مکاتبہ یعنی ایگریمنٹ کر لو کسی چیز پر کہ اتنا دیں گے تو ہم کو جو ہے آزادی دے دی جائے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہنچا، اپنے مالک سے میں نے پیشکش کی کہ وہ مکاتبہ کر لے۔ میرے مالک نے کہا کہ اس شرط پر میں تیار ہوں کہ 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے پودے لگاؤ گے جو مکمل طور پر لگ جائیں گے، اگر ان شرائط کو پورا کرو گے تو تمہیں آزادی دے دی جائے گی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے کام میں مشغول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشغول تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے ایگریمنٹ کے بارے میں بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ سلمان کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے اس جلیل القدر بھائی کی مدد کے لیے پودے جمع کیے۔ جب پودے تیار ہو گئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے گڑھے کھود لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ کو بلایا جائے، کیونکہ آپ اپنے دست مبارک سے یہ پودے لگائیں گے جس میں سے کوئی پودا ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم پودے آپ کے قریب کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے پودے لگائے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں سلمان کی جان ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر فرماتے ہیں اس میں سے ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے سے فارغ ہو کر آ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان تمہارے مکاتبے کا کیا ہوا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پودے تو لگائے جا چکے ہیں لیکن جس سونے کی شرط تھی وہ باقی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کا وہ ٹکڑا میری طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ لے جاؤ، جا کر اپنے مالک کو ادا کرو۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَأَيْنَ تَقَعُ هَذِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّا عَلَيْهِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک نے 40 ٹوٹیے چاندی کی شرط مجھ پر رکھی ہے، یہ چھوٹا سا ٹکڑا کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خُذْهَا فَإِنَّ اللَّهَ سَيُوَدِّ عَنْكَ، سلمان لے جاؤ، جا کر اسے تول کر دے دو، اللہ رب العالمین تمہاری طرف سے اس قرض کو مکمل کر دے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لے کر پہنچا، جب وزن کیا گیا تو یہ مکمل 40 اونٹیے سونا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے مالک کی شرطیں پوری کر دی، اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے مجھے آزادی دے دی۔ اس کے بعد میں غزوہ خندق اور اس کے بعد کی ساری جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جس طریقے سے یہ واقعہ میں نے تم سے بیان کیا ہے اسی طریقے سے یہ واقعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنایا تھا۔ تو یہ ایک عجیب و غریب لمبا سا قصہ جس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبوت سے پہلے دنیا کی حالت کیسی تھی۔ ساری دنیا میں حق کے متلاشی نہ کے مانند تھے۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو اللہ رب العالمین کی توحید پر قائم تھے، لیکن کس طریقے سے عبادت کریں، عبادات کی کیا تفاصیل ہیں اس سے بے خبر تھے، لیکن شرک سے بچے ہوئے اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ جیسے ورقہ بن نوفل ہیں، بحیرہ راہب ہے، اسی طریقے سے زید بن خطاب ہیں۔ یہ سب لوگ انہوں نے اسلام کو تو نہیں پایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو انہوں نے ضرور پایا ہے، آپ کو دیکھا ہے، لیکن نبوت سے پہلے، آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے یہ انتقال کر چکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دی ہے کہ میں نے انہیں جنت میں دیکھا ہے، کیونکہ یہ لوگ شرک سے بیزار تھے، شرک سے پاک تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کو میں نے سفید کپڑوں میں دیکھا ہے، اگر وہ جہنمی ہوتے تو اس طریقے سے دیکھے نہ جاتے۔ اور سب جانتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی وحی میں ہوا ہے، جب آپ نے
وحی کا اعلان کیا تو ورقہ بن نوفل نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے کہا تھا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش اس وقت میں جوان ہوتا، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا اور آپ کی مدد کرنے کے لائق ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو اس معزز شہر مکہ سے نکال دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا یہ مجھے نکالنے والے ہیں؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ آپ جن باتوں کو لے کر آئے ہیں یہ باتیں جو بھی بیان کیا ہے اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ اسی سے اہل علم کہتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل نے ان باتوں کا اعتراف کر لیا، ان باتوں کو مان لیا جن باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ زید بن خطاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سَيُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدًا، یہ شخص قیامت کے دن تنہا ایک امت کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ انہوں نے کسی نبی کی تعلیمات کو پایا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کی جو باقی تعلیمات تھیں اس پر عمل کرتے تھے، کبھی انہوں نے بت کو سجدہ نہیں کیا، بت پر ذبح کیے ہوئے ذبیحے کو نہیں کھاتے تھے، اور مکہ کے لوگوں میں علل اعلان کہتے تھے کہ یہ سب رجس اور گندگی ہے، اور ان کا انتقال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے ہوا ہے۔ اسی لیے عرب کی کچھ خصوصیتیں ہیں، عرب میں خاندان قریش کی خصوصیت کے ساتھ کچھ ایسی باتیں ہیں جو دوسرے لوگوں میں نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک مکمل سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش سے متعلق اتارا ہے جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ سورۃ القریش جس میں اللہ رب العالمین نے خاندان قریش کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قریش کی خصوصیات میں سے ایک خاص بات یہ ہے کہ 10 سال دنیا کے ایسے گزرے ہیں جب پوری دنیا میں خاندان قریش کے علاوہ کوئی شخص اللہ کی عبادت پر نہیں تھا، خالص توحید پر تھا۔ یہ خصوصیت خاندان قریش کی ہے۔ اسی طریقے سے ان میں خلافت ہے، خانہ کعبہ کی ذمہ داریاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی۔ یہ پوری دنیا کا حال رہا۔ دوسری طرف چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، دعوت کا آغاز مکہ مکرمہ سے ہوا ہے، مکہ مکرمہ کی اس وقت اور اس سے پہلے کیا حالت تھی اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس سے ہمیں سیرت سمجھنے میں بڑی مدد ہوگی، بڑی مدد حاصل ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے مختصر طور پر میں مکہ کی مکمل تاریخ کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مکے کا آغاز کب ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے مکے کا آغاز ہوا جب انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ہاجر کو بے آب گیا، یعنی ایسی جگہ جہاں پر گھاس بھی نہیں تھا، کسی طریقے کی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں پر لا کر بسایا۔ یعنی مکہ اس وقت بالکل چٹیل میدان کی طرح تھا، پانی بھی نہیں تھا، گھاس بھی نہیں تھا، زندگی کا تصور بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر چھوڑ دیا، اس کے بعد تھوڑا سا جو پانی اسماعیل علیہ السلام کی ماں اپنے ساتھ لائی تھی ختم ہو گیا، دودھ سوکھ گیا، بچہ بھوک سے پریشان ہو کر تڑپنے لگا، اور ہاجر نے صفا مروہ کی سعی کی۔ سعی کے بعد بچے کی حالت کو نہ دیکھتے ہوئے اسماعیل ہاجر علیہ السلام وہاں سے نکل پڑی تو انہوں نے کسی کو پکارتے ہوئے سنا اور سوچی شاید یہ میرا وہم ہے۔ فرماتی ہیں کہ دوسری جب آواز سنی، دوسری مرتبہ قریب آ کر میں نے دیکھا کہ بچے کے پاس پانی ہے۔ پانی دیکھ کر بے تحاشا خوش ہو گئی اور پانی کو جمع کرنے لگی، اور انہوں نے زمزم کہا جس سے اس مبارک پانی کا نام زمزم پڑا۔ وہاں پر اللہ کے فرشتے جبریل امین تھے، انہوں نے اسماعیل کی ماں سے کچھ باتیں کہیں۔
پہلی بات انہوں نے یہ کہی لا تخاف الضیعہ، ہلاکت کا خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تمہیں ہلاک نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ایک بڑی بشارت دی انہوں نے، کہا کہ یہاں پر اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کا باپ مل کر اس گھر کی تعمیر کریں گے اور اللہ رب العالمین ان کی ذریت میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ بشارتیں اللہ کے فرشتے جبریل نے دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو جب چھوڑ کر گئے تھے، کئی مرتبہ مکہ آنا جانا رہا۔ اصل عراق کے تھے، عراق سے ملک شام میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی سارہ علیہ السلام ملک شام میں تھی اور انہوں نے ہاجر کو مکہ میں بسایا تھا۔ تو ملک شام سے مکہ مکرمہ ابراہیم علیہ السلام کا آنا جانا رہا، لیکن صحیح روایات کے مطابق 4 مرتبہ کا آنا جانا تو بالکل واضح ہے۔ ایک اس وقت آئے جب اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے لائق تھے، اس وقت ذبح کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جانتے۔ دوسرا اس وقت آئے جب اللہ کے نبی اسماعیل علیہ السلام شادی کر چکے تھے، شکار پر گئے ہوئے تھے، گھر میں داخل ہوئے، اپنی بہو کے پاس پہنچے، ان کی زندگی کے بارے میں کچھ سوالات اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کیے تو بہو نے کہا کہ ہم بڑی تنگی میں ہیں، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارا شوہر واپس آئے اور تم سے ہمارے بارے میں کچھ پوچھے تو کہہ دینا کہ باپ نے کہ میں نے سلام کہا ہے، اور یہ بھی کہنا کہ اس شخص نے وصیت کی ہے کہ گھر کی چوکٹ کو بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوئے، آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی گھر میں آ کر گیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے پوچھا کہ کوئی آئے تھے؟ بیوی نے کہا کہ ایک بوڑھے شخص آئے تھے، انہوں نے ہماری زندگی کے بارے میں پوچھا، میں نے بتلایا، انہوں نے کہا ہے کہ گھر کی چوکٹ کو بدل لیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے، گھر کی چوکٹ کو بدلنے کی جو بات انہوں نے کہی ہے اس سے مراد تمہاری طلاق ہے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ۔ اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے دوسری شادی کی۔ ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، جب اس بہو سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی بڑی خوشحال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی، کہا کہ تمہارے کھانے پینے کی چیزیں کیا ہیں؟ تو بہو نے بتلایا کہ ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں کھجور اور جو ہے گوشت ہے، پانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس میں برکت کی دعائیں کی اور کہا کہ جب تمہارے شوہر آئیں تو سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کی چوکھٹ نہ بدلیں۔ تو ابراہیم علیہ جب اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا، بیوی نے بتلایا کہ ایک بہت ہی خوبصورت شخص تشریف لائے تھے، انہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور انہوں نے گھر کی چوکٹ کو جو باقی رکھنے کی بات کہی ہے اس سے مراد تم ہو۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ جب آئے ابراہیم علیہ السلام، وہاں پر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد مکہ مکرمہ تقریباً ایک مرکزی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے جب پانی وہاں پر نکلا تو ملک یمن سے ایک قافلہ، ابھی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے ہونے سے پہلے، اسماعیل علیہ السلام کے بڑے ہونے سے پہلے یمن سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو جرہم کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ انہوں نے وہاں پر پانی کو دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر وہاں پر سکونت اختیار کرنی، وہیں پر رہنے لگے۔ لیکن اسماعیل کی ماں نے شرط لگائی تھی کہ تم یہاں رہ سکتے ہو لیکن پانی پر اپنا حق جتا نہیں سکتے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے،
اسی قبیلے کی ایک عورت سے انہوں نے شادی کی. خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہوئی تو اس کے بعد خانہ کعبہ، زمزم، مکہ کی پوری دیکھ بھال اسماعیل اور اسماعیل کی اولاد میں رہی علیہ الصلوۃ والسلام. وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ قبیلہ جرہم نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پر زیادتی کر کے مکے کی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان والے جو رشتے میں قبیلہ جرہم ان کے ماموں لگتے تھے، ماموں کا خاندان ہے، مکہ کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے، رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ لڑنا پسند نہیں کیا. لیکن کچھ ہی عرصے کے گزرنے کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ والوں پر اور مکہ کے لیے جو آتا تھا ان پر زیادتی کرنے لگے. جب زیادتی کرنے لگے تو زیادتی کے مقابلے میں اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، یعنی ان کے قبیلے سے، اسماعیل علیہ السلام کے 12 بچے تھے، ان کی کئی اولاد ہو چکی تھی. اس میں سے بنو بکر اور بنو غبشان 2 قبیلے ہیں، انہوں نے مل کر قبیلہ جرہم جو باہر سے آئے ہوئے تھے ان پر انہوں نے حملہ کیا اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا. کیونکہ مکہ حرم ہے اور اس وقت کے دستور کے مطابق یا اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق مکہ میں ظالم کو پناہ نہیں دی جاتی تھی. اور مکہ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ اگر مکہ کی طرف کوئی بھی شخص ظالمانہ نظر اٹھاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہلاک کر دیتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ابرہہ کو ہلاک کر دیا. تو قبیلہ جرہم کو جب مکہ سے نکال دیا گیا تو اس کے بعد قبیلہ غبشان مکہ کی ولایت اور خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سنبھالتا رہا. قریش کا خاندان ان دنوں مختلف گھروں میں بٹا ہوا تھا، اس خاندان کی کوئی تشکیل نہیں تھی. اور قبیلہ غبشان، قبیلہ بنو بکر، یہ سب کے سب اسماعیل کی ہی اولاد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے 12 اولاد کے مختلف قبیلے بن چکے تھے. لیکن بعد میں یہ لوگ بھی جب ظلم و زیادتی کرنے لگے تو قصی بن کلاب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 5ویں یا 6ٹھے دادا ہیں، انہوں نے خاندان قریش کو اکٹھا کیا جو مختلف گھروں میں بٹے ہوئے تھے. اس کے بعد اس قبیلے پر حملہ کر کے قبیلہ غبشان پر ان کو مکہ مکرمہ سے نکال کر خانہ کعبہ کی پوری ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی. اس کے بعد سے خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ کی ولایت خاندان قریش ہی میں رہی. اسی کے بعد ہاشم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے مکہ مکرمہ کی ذمہ داری سنبھالی. جب عبد المطلب کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ کی ذمہ داری آئی تو اس وقت زمزم کا کنواں موچ دیا گیا تھا، بند کر دیا گیا تھا، ڈھک دیا گیا تھا، یعنی کنویں کا نام نشان نہیں تھا. بعض روایات کے مطابق عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، انہوں نے خواب میں کنویں کے کچھ نشان دیکھے. ان نشانیوں کے مطابق کنویں کی جگہ پر پہنچ کر زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی کی. جب کچھ نشانیاں ظاہر ہوئیں، بہت سے قبائل کے لوگ عبد المطلب پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کیے کہ اس شرف کو وہ حاصل کر لیں، مکے کی ولایت ان کے ہاتھ میں آ جائے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی، کہا کہ اگر اللہ مجھے 10 بچے عطا کرے اور وہ جوانی کی عمر کو پہنچیں کہ وہ میری طرف سے دفاع کر سکتے ہوں، یعنی اس قابل ہو جائیں، تو ان میں سے ایک بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، جوان بھی ہوئی، اور 10ویں بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ تھے. نظر کو پورا کرنے کے لیے جب خانہ کعبہ کے پاس لے کر پہنچے تو بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا، کہا کہ ایسا مت کریں،
تو روایات بہت مختلف ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے عبداللہ اور 10 اونٹوں کے نام قرعہ ڈالا، قرعہ عبداللہ کے نام نکلا، پھر 10 اونٹوں کا اضافہ کیا، پھر بھی نام عبداللہ کا نکلا، یہاں تک کہ 100 اونٹوں تک جب پہنچ گئے تو قرعہ اونٹوں کے نام پڑا۔ تو عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اسی وقت سے تقریباً دستور بنا کہ کسی آدمی کو اگر نہ قتل کیا جائے تو ایسی صورت میں دیت 100 اونٹوں کی ہوگی۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا ابن الذبیحتین، انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا، ایک تو اسماعیل ہے، دوسرے عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی، مکہ مکرمہ کی ذمہ داری سنبھالی۔ اسی وقت میں ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے، اور مکہ والوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، یعنی طاقت کے اعتبار سے کمزور تھے، اتنی قوت نہیں تھی کہ ابرہہ کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے سب کے سب مکہ چھوڑ کر چلے گئے۔ عبد المطلب نے اعلان کیا کہ سب پہاڑوں پر چلے جائیں، سب پہاڑوں پر چلے گئے۔ جانے سے پہلے عبد المطلب نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ بہرحال واقعہ بڑا طویل ہے۔ پھر ابرہہ سے ملنے کے لیے آئے، جب ملنے کے لیے آئے تو ابرہہ نے ان کو دیکھا تو ہیبت زدہ ہو گیا، کیونکہ چہرے کے اندر ہیبت تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن عبد المطلب نے اس وقت کہا کہ میں اپنے ان اونٹوں کو مانگنے کے لیے آیا ہوں جو زبردستی مجھ سے لے لی گئی ہیں، یعنی میرے اونٹوں پر قبضہ کیا گیا ہے، میں اپنے اونٹوں کی مانگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ابرہہ پریشان ہو گیا، کہا کہ آپ مکہ کے سردار ہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ ہم خانہ کعبہ پر چڑھائی کے لیے آئے ہیں، اور آپ کعبہ کی بات کرنے کے بجائے اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اونٹوں کی فکر ہے، جو گھر کا مالک ہے اس کو ضرور اس کی فکر ہوگی۔ بہرحال اونٹ واپس کر دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ پر اور اس کے لشکر پر چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا جن کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے جو ہے کنکر تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان چڑیوں نے پوری فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند کر دیا۔ یہ وہی سال ہے جس سال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی سال میں خانہ کعبہ کی ذمہ داری آپ کے دادا کے ہاتھ میں تھی، خاندان قریش کا بڑا مقام تھا، اور آپ کے دادا اسماعیل نے جس گھر کی تعمیر کی تھی اس گھر کے رکھوالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے۔ آپ کی نبوت سے، آپ کی ولادت سے پہلے اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے ظاہر فرمایا تاکہ دنیا والوں پر یہ واضح ہو جائے کہ اس گھر کا اللہ کے پاس ایک بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اس واقعے کو نبوت سے پہلے پیش آنے والے اہم واقعات میں سے ایک واقعے کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے سلسلے میں جو واقعات ہیں، اس وقت کے پادریوں نے، یہودی علماء نے جو بشارتیں دی ہیں، اسی طریقے سے آپ کی ولادت کے بعد نبوت سے پہلے جو عجیب و غریب واقعات پیش آئے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر مسلم شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکہ میں ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں جو نبی ہونے سے پہلے بھی مجھ پر سلام کیا کرتا تھا، یعنی پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، بادل سایہ کرتے تھے۔ یہ سب ارحاسات النبوہ کہلاتے ہیں، یعنی نبوت سے پہلے کی اہم خبریں یا اہم واقعات۔ انشاءاللہ اگلے خطبے میں ان واقعات کا بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
درس تھوڑا لمبا ہوا اس کے لیے جو ہے نا معذرت چاہتا ہوں۔ نہیں کل غلطی میرے سے ہوئی، آپ کا سوال امپورٹنٹ تھا۔ اوکے بعد میں ہم بات کریں گے۔ میں آ رہا ہوں۔ الحمد للہ السلام ورحمۃ اللہ۔ ارے تو ادھر آ پہلے یہ نکالو